جرمنی میں ایک واقعہ ہوا، اور واقعہ یہ تھا کہ ایرانی عالم کا مشہور واقعہ، انہوں نے سنایا کہ میں جرمنی مجالس کے لیے گیا تو وہاں پر سفارت خانے کے ذریعے سے ایک جرمن آدمی ملنے آیا کہ جو ڈریس سے اور گاڑی سے بڑا اچھا لگ رہا تھا، اور پھر بتایا گیا کہ یہ ایک یہاں کا نیا شیعہ ہے اور بہت بڑا بزنس مین ہے۔ اس نے کہا کہ آپ میرے گھر میں ہی آ کے مجلس پڑھیں، اور ٹاپک آپ کا کوئی بھی ہو، لیکن جو مصائب ہیں وہ اور جو ذکر ہے وہ حضرت فاطمہ کا ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں یہی تاریخیں تھیں شاید 7-8 ایسی کوئی، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو تاریخیں مثلا یہ ہیں، آپ کیوں اتنا اصرار کر رہے ہیں کہ وہی ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہونا وہی ہے اگر آپ کر سکتے ہیں تو پھر پتا چلا کچھ اور لوگوں نے بھی کہا کہ اس کے ساتھ خاص مسئلہ ہے اس کا۔ تو خیر اس نے بتایا، اور بتایا یہ کہ کہتا ہے کہ میرے حالات بڑے اچھے تھے، اور آپ جانتے ہیں یورپ امریکہ میں بعض دفعہ لوگ شادیاں لیٹ کرتے ہیں بہت، تو وہ کہتے ہیں کہ میں اچھا بزنس مین تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ شادی ہوئی تو ہمارا کئی سال تک کوئی بچے کا سلسلہ نہیں ہوا، جو بچی پیدا ہوئی تو ہم لوگوں کی زندگی میں ایک بہار آ گئی، اور پھر ایک دن پتہ چلا کہ بچی جو ہے پیلی ہونے لگی، پیلی ہونے کے بعد طبیعت اس کی ذرا ڈل ہونے لگی، بیٹھ جاتی تھی ادھر ادھر۔ پھر ہم نے سوچا کہ اس کو ڈاکٹر کو دکھائیں، تو پتہ چلا کہ اس کو کینسر ہو گیا ہے۔ ہم نے یہاں جرمنی میں علاج کرایا، اس کے بعد جو ہے وہ انگلینڈ میں کرایا، اس کے بعد جس نے کہا، آخر میں ڈاکٹر نے کہا کہ اس بچی کو لے کے کیوں اتنا ادھر ادھر گھوم رہے ہو، اب اس کو اپنے گھر میں بٹھاؤ، گھر کا ماحول دو، اس کی خواہشات پوری کرو، یہ تھوڑے دن کی مہمان ہے، اس کو سفر میں تنگ نہ کرو۔ اب جب یہ واپس آئے کسی جگہ سے، انگلینڈ سے یا کسی اور جگہ سے، تو ان کے گھر میں ایک میڈ تھی، اور وہ میڈ ایرانی تھی اور عمر رسیدہ خاتون تھی، ایج والی تھی، اور ایران میں عموماً نانی دادی کو بھی اور بزرگ خواتین کو بھی احتراماً بی بی کہتے ہیں، تو اسی نے کہا تھا کہ مجھے بی بی کہا کرو۔ اس نے دیکھا کہ یہ لوگ بہت ہی زیادہ مایوس ہیں، تو اس نے کہا کہ میں آپ کو بتاتی ہوں، ایک ہمارا ڈاکٹر بھی ہے، اب آپ اس کے پاس جائیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ لوگ اتنے آگے تھوڑی ہیں۔ اس نے کہا کہ پھر بھی، اس نے کہا اچھا کیا ہے بتاؤ۔ اس نے کہا مجھے بتاؤ، میں اپائنٹمنٹ لوں گا۔ کوئی اپائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کہ پھر کیا ہے؟ کہا کہ ہماری ایک حضرت فاطمہ ہے، اور آپ 135 دفعہ تسبیح لے کے پڑھیں۔ اب اس کو ٹرانسلیٹ بتایا ہوگا یا عربی بتائی ہوگی، یا مولاتی یا فاطمہ تو اغیثینی، اے ہماری سیدہ، اے ہماری مولاتی، اے حضرت فاطمہ، اغیثینی، ہماری مدد فرمائیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں اور میری بیوی کیونکہ ہر جانب سے کٹ گئے تھے، تو ہم نے وہ پڑھنا شروع کیا، اور اس دوران ہم دیکھ رہے تھے کہ جب ہم نے پڑھنا شروع کیا تو وہ جو بیوی تھی خاتون، انہوں نے بھی جو ہے وہ پڑھنا شروع کیا، اور رو رو کے جو ہے وہ کچھ کہہ رہی تھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب یہ پڑھا تو کمرے سے باہر تھے، جیسے ہی یہ مکمل ہوا تو کمرے کا دروازہ کھولا اور بچی دوڑتی ہوئی آئی کہ وہ کہاں گئی، وہ کہاں گئی۔ تو ہم لوگوں کو بھی یقین نہیں تھا، ہم نے کہا تم گر جاؤ گی، گر جاؤ گی، گر جاؤ گی۔ تو وہ کہتا ہے وہ گئی کہاں، وہ گئی کہاں۔ وہ بہت پریشان تھی، وہ کہا کون کون؟ کہ یہاں ایک ابھی خاتون آئی تھی، ایک عورت آئی تھی، اور اس نے میرے جسم پہ ہاتھ پھیرا اور میں صحیح ہو گئی، اور اس نے کہا کہ بی بی سے کہنا، اب ان کسی کو نہیں معلوم تھا کیا تھا، وہ خاتون یہ کہہ رہی تھی اور وہ سیدہ تھی کہ اے میری ماں حضرت فاطمہ، مجھے بے عزت نہ کرا دینا کہیں۔ وہ جو کہہ رہے تھے نا، یہ بھی کچھ پڑھ رہی تھی کہ میں نے کہا ہے توسل کا، میری بے عزتی نہ کرا دینا کہیں۔ تو کہا وہ گئی کہاں؟ اب جب انہوں نے روکا تو وہ رو بھی رہی تھی اور پوچھ رہی تھی وہ گئی کہاں، کیونکہ اس کے نہیں ذہن میں تھا کہ یہ کوئی فزیکل کوئی خاتون آئی تھی۔ وہ کہ گئی کہاں وہ؟ پھر وہ کہتی ہے کہ مجھے جاتے جاتے اس نے کہا تھا کہ بی بی سے کہنا کہ تم تو میری اولاد ہو، ہم کبھی بھی کسی کو بے عزت نہیں ہونے دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ انہوں نے پوچھا کہ مثلا یہ پیغام کیوں ہے، تو پھر اس نے بتایا کہ میں جب آپ لوگ تسبیح پڑھ رہے تھے تو میں حضرت فاطمہ سے توسل کر رہی تھی کہ آپ میری ماں ہیں، بے عزت نہ کرا دیجیے گا۔ کیا مراد بے عزت نہ کرا دیجیے گا؟ میں نے بڑی آس سے آپ کے پاس بھیجا ہے، اور وہ بچی اس کے بعد صحیح ہو گئی۔